ایمان ہے قول مصطفی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمد للہ عز و جل درس سیرت ہمارا جاری ہے. امام عبد الغنی ابن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ الاشرہ کا درس ہم سن رہے ہیں. پچھلے درس میں نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے اور آپ علیہ السلام کا جو نماز جنازہ کس انداز میں پڑھا گیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہم نے سنی تھی. مزید آگے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَفُرِشَ تَحْتَهُ قَطِيفَةٌ نَجْرَانِيَّةٌ كَانَ يَتَغَطَّى بِهَا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نجران کی چادر تھی، تو وہ آپ علیہ السلام کے قبر کے اندر رکھی گئی اور اسی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو ڈھانپا گیا. تو آپ علیہ السلام کے لیے یہ چادر آپ کی قبر مبارک کے اندر رکھی گئی تھی. وَدَخَلَ قَبْرَهُ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَقُثَمٌ وَشُقْرَانٌ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جن حضرات نے داخل ہونے کی سعادت حاصل کی کہ قبر مبارک کے اندر اتاریں، تو وہ حضرت عباس یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا جان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یعنی مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فضل بن عباس، قثم بن عباس، یہ دونوں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی. شکران اور جو غلام تھے ان کے، یہ ان حضرات کو قبر کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. قبر بنانے کے حوالے سے قول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تیار کی تھی، کیونکہ یہ قبر تیار کرنے کے ماہر تھے. اور پھر اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ تقریباً وہاں موجود تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا جا رہا تھا. تو حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ دفن کے دوران میں نے اپنی انگوٹھی اندر گرا دی. تو اب دفن کرنے سے پہلے جو ہے وہ میں نے گزارش کی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ لے لیں آپ، ظاہر ہے کہ اب اس کی تو شرعاً اجازت ہے کہ آپ اتر کے سے لے لیں. تو وہ کہتے ہیں میں سب سے آخری تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اندر اترا اور میں نے آپ کی پیشانی کے درمیان بوسہ لیا، دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ لیا. تو ان حضرات کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کے اندر داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی. وَأُطْبِقَ عَلَيْهِ تِسْعُ لَبِنَاتٍ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر 9 اینٹیں یہ رکھی گئی، جس کو ہمارے اصل بولتے ہیں، جو رکھی جاتی ہیں بڑی بڑی، تو وہ اس طرح کی یا چھوٹی ہوں گی اس حساب سے حجم میں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے اوپر رکھی گئی. وَدُفِنَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَفَّاهُ اللَّهُ فِيهِ حَوْلَ فِرَاشِهِ وَحُفِرَ لَهُ وَأُلْحِدَ فِي بَيْتِهِ الَّذِي كَانَ بَيْتَ عَائِشَةَ ثُمَّ دُفِنَ مَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس بستر پر، جس جگہ پر دنیا سے پردہ فرمایا تھا، وصال مبارک ہوا تھا، تو اسی جگہ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دفنایا گیا. اور لحد جو کھودی جاتی ہے کہ پہلے تاک نما بنا کے پھر سائڈ میں جو ایک لحد جو سنت ہے
اسی انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لحد بنائی گئی، اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھی۔ پھر اسی جگہ پر اسی گھر کے اندر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی دفنایا گیا، جس کا واقعہ مشہور ہے۔ تو اس میں اختلاف کھڑا ہو گیا تھا بھئی کس جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مدفون کیا جائے، کہاں قبر انور بنائی جائے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارکہ بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود سنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جگہ پر دفنایا جاتا ہے جس جگہ ان کا وصال ہو۔ تو پھر دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی تائید کی کہ ہم نے اسی طرح سنا ہے، اور اسی مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حجرہ تھا اسی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیا گیا، وہیں آپ کی قبر انور بنی۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کا تذکرہ یہ مکمل ہوا۔ اب آگے جو چیپٹر ہے، جو فصل ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اولاد کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں فصل فی ذکر اولادی، یہ فصل، یہ باب، یہ چیپٹر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے تذکرے کے بارے میں ہے۔ وَلَهُ مِنَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، 3 بیٹے، یعنی صحیح قول کے مطابق یہ 3 بیٹے تھے۔ باقی اس کے علاوہ بعض نے کہا کہ 4 تھے، یعنی ابھی آگے تذکرہ آتا ہے حضرت عبداللہ کا جن کو طیب و طاہر کہا جاتا تھا، تو بعضوں نے ان کو جدا جدا گانا بنا دیا، عبداللہ کو الگ بنا دیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت طیب و طاہر کو الگ بنا دیا، اس کی وجہ سے یہ 4 ہو گئے۔ بعضوں نے دیگر کا تذکرہ بھی کیا ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد امجاد جو تھیں کون کون سی تھیں، کیا اس کے بارے میں اختلاف ہے، تو ان تمام کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ کسی نے 7، کسی نے 8، کسی نے 9، کسی نے 10، کسی نے اس سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا تذکرہ کیا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 شہزادے تھے اور 4 شہزادیاں تھیں، جن کا تذکرہ یہاں پر مصنف فرما رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَهُ مِنَ الْبَنِينَ ثَلَاثَةٌ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے تھے۔ القاسم، سب سے پہلے شہزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، وَبِهِ كَانَ يُكْنَى، انہی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بیٹے تھے تو بڑے بیٹے کی نسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا ہوئی؟ ابو القاسم۔ خود فرماتے ہیں مستدرک حاکم کی حدیث مبارکہ انا ابو القاسم وانما انا قاسم واللہ یعطی، کہ میں ابو القاسم ہوں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ اور اس کتاب کی ابتدا میں ہم سن کے آ چکے، مصنف علیہ الرحمٰن نے اس بات کو ذکر کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان جنت کو تقسیم فرمائیں گے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شہزادے تھے۔ اس میں تو الگ اختلاف ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے ولادت ہوئی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن اکثر جو مؤرخین ہیں، جو سیرت لکھنے والے ہیں، ان کا رجحان اسی طرف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے علی الاطلاق سب سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بیٹوں میں تو بالاتفاق حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شہزادے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ولد بمکہ قبل النبوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے ان کی مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی، ومات بہا، اور اسی مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، وہو ابن سنتین، ابھی آپ 2 سال کے تھے، 2 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے تھے، 2 سال کے قریب یہ پہنچنے والے تھے، اس سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام فریابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند میں یہ حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے، اور اس وقت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی تھی، اور انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کاش کہ ایسا ہوتا کہ حضرت قاسم کی جو
رضاعت کی مدت تھی وہ پوری ہو جاتی، یعنی 2 سال پورے ہو جاتے تو یہ میرے پر کچھ آسان ہو جاتا، کیونکہ بیٹے کا انتقال ہو جانا، وصال ہو جانا، یہ ہے تو بھاری، لیکن کم از کم یہ ہوتا کہ جتنا مجھے دودھ پلانا تھا میں ان کو دودھ پلا دیتی تو کچھ نہ کچھ مجھ پر یہ معاملہ ہلکا ہو جاتا۔ اب یہ تو دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے میرا دودھ بھی پورا نہیں پیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لہ مرضعا فی الجنۃ یستکمل رضاعتہ، یعنی ان کے لیے جنت کے اندر ایک دائی موجود ہے کہ جو ان کی رضاعت کی مدت کو پوری کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 سال سے پہلے دنیا سے تشریف لے گئے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ لو اعلم ذلک لہون علی، یہ بات جب مجھے معلوم ہو گئی تو یہ تو مجھ پر بہت ہلکی ہے کہ میرے بیٹے کو جنت کے اندر ایک دائی جو ہے وہ دودھ پلائے گی، جنت کی خاتون، جنت کی عورت دودھ پلائے گی، تو یہ چیز مجھ پہ کیا ہو گئی، میں نے اس کو جان لیا تو یہ مجھ پر ہلکی ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئتی اسمعتک صوتہ فی الجنہ، اگر تم چاہو تو میں تمہیں حضرت قاسم کی جنت میں آواز سنا دوں۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ بل اصدق اللہ ورسولہ، بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کرتی ہوں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ روایت امام فریابی نے ذکر کی ہے، اس کا مطلب پھر یہ بنے گا کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ولادت ہوئی وہ اعلان نبوت کے بعد ہوئی اس قول کے مطابق، ورنہ مشہور و معروف جو قول ہے وہ کیا ہے کہ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے پہلے ہوئی۔ ٹھیک ہے، 2 سال کے بارے میں فرمایا وقال قتادۃ عاش حتی مشى، اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہے یہاں تک کہ آپ نے چلنا شروع کر دیا تھا، چلنا شروع کر دیا تھا۔ تو بعض نے کہا کہ چلنا شروع کر دیا تھا لیکن ابھی مدت رضاعت پوری نہیں کی تھی، تو بات وہی ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں جو جلدی چلنا سیکھ جاتے ہیں، 2 سال سے پہلے بھی چلنا سیکھ جاتے ہیں، تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ یہ 2 سال سے پہلے ہی چلنا سیکھ گئے تھے اور اس سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا تھا۔ وہ عبداللہ، دوسرے شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ہیں، وَيُسَمَّ الطَّيِّبَ وَالطَّاهِرَ، اور انہی کو طیب و طاہر کہا جاتا ہے، طیب و طاہر کہا جاتا ہے، لِأَنَّهُ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ، اس لیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے شہزادے تھے جن کی اسلام یعنی اعلان نبوت کے بعد ولادت ہوئی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنتی ہیں، جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کی تھی کہ میری جو اولاد آپ سے ہے وہ کہاں ہیں، تو فرمایا سب جنت میں ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد قطعی جنتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ساری اولاد ہوئی اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شہزادے ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے یہ سارے کے سارے قطعی جنتی ہیں۔ لیکن ان کو طیب و طاہر کہنے کی وجہ کیا بنی کہ اسلام کی حالت میں یعنی اعلان نبوت کے بعد ان کی ولادت ہوئی، اس لیے ان کو طیب و طاہر کہا جاتا تھا۔ اور ان کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور انہی کے انتقال پر عاص بن وائل نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نعوذ باللہ تان کیا تھا کہ ان محمد هو الابتر، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل آگے نہیں چلے گی، تو اس پر سورہ کوثر اللہ پاک نے نازل فرمائی انا اعطینا کالکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی، آپ اپنے رب کے لیے فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، اس کی اولاد رہے گی نہیں۔ انا اعطینا کالکوثر کا ایک معنی مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بہت زیادہ اولاد عطا فرمائی، کہ حضرت حسنین کریمین سے آپ کی اولاد چری اور آج دنیا کے چپے چپے میں سادات کرام موجود ہیں، جبکہ عاص بن وائل کا نام جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے، عاص بن وائل کا نام جاننے والا بھی کوئی نہیں ہے جس نے یہ کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ نام باقی نہیں رہے گا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو قیامت کے بعد بھی باقی رہنا ہے، اور انہی کے صدقے جنت کے اندر سب نے داخل ہونا ہے، اور جنت میں بھی انہی کا نام ہوگا، چپے چپے پر وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، لیکن عاص بن وائل کو کوئی جاننے والا بھی
نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرما دیا ان نشانیہ کا هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی ابتر ہے، وہی بے نام و نشان ہوگا، اسی کی نسل ختم ہوگی. ٹھیک ہے. وقیلا، ایک قول یہ ہے کہ ان الطاہرہ والطیبہ غیرہ، جو طیب و طاہر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، وہ حضرت عبداللہ کے علاوہ دوسرے تھے. تو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ بعض نے 4 ذکر کیے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ طیب و طاہر کو جداگانہ شمار کیا ہے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کو الگ شمار کیا ہے. مصنف فرماتے ہیں وہ صحیح الاول، بات پہلی صحیح ہے کہ حضرت عبداللہ ہی طیب و طاہر ہیں، لہذا شہزادے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 ہیں. ٹھیک ہے. وہ ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے شہزادے ہیں. ولد بالمدینتی، یہ مدینے میں پیدا ہوئے. ٹھیک ہے. ومات بها سنة 10 وهو ابن 17 شہرا او 18 شہرا، اور اسی میں سن 10 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور اس وقت یہ 17 ماہ کے یا 18 ماہ کے تھے، 17 ماہ یا 18 ماہ کے تھے. تو ان کے لیے بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جنت کے اندر ایک دائی موجود ہے جو ان کی بھی مدت رضاعت پوری کرے گی. ٹھیک ہے. اور ان کی پیدائش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف سے عقیقہ بھی کیا تھا، اور ان کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین پر جو ہے وہ تصدق کی تھی، ان کو صدقہ کی تھی، چاندی بھی تقسیم فرمائی تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے. جب ان کی ولادت ہوئی تھی تو ہر ایک کی خواہش تھی انصار کے گھرانے میں کہ کاش دودھ پلانے کی سعادت ہمارے گھرانے کو ملے، اور بڑی لوگ انصار جو تھے انہوں نے بڑی کوشش کی تھی، ہر ایک کی خواہش تھی کہ ہمارے گھرانے کو جو ہے وہ یہ سعادت نصیب ہو جائے. لیکن یہ حضرت ابو سیف تھے جو لوہار تھے، ان کی خاتون تھی، ان کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل ہوئی تھی. اور ان کی ولادت پر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یا ابا ابراہیم، یعنی اے ابو ابراہیم کے مخاطب کیا تھا. تو بعضوں نے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم ذکر کی ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مشابہ تھے. حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ آپ کے یہ شہزادے خلقت میں آپ کے مشابہ ہیں، یعنی آپ جیسے ہی ہیں. تو اگر یہ حیات رہتے بڑے ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شکل و صورت ان کی ہوتی، لیکن اسی عمر میں ان کا وصال ہو گیا. اور ان کے وصال پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ تدمع العین ويحزن القلب ولا تقول الا ما يرضي الرب وانا بك يا ابراہیم لمحزونون، یعنی آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین ہے، لیکن ہم بات وہی کرتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرنے والی ہو، اور ہم تمہارے فراق پر، تمہارے جانے پر اے ابراہیم غم زدہ ہیں. یعنی غم ہمارے دل کے اندر موجود ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، لیکن جو زبان سے نکلے گا وہ کیا نکلے گا؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں نکلے گا، بات وہی نکلے گی جو اللہ پاک کو راضی کرنے والی ہو. ٹھیک ہے. یہ 3 شہزادے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، اور ان کو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا گیا ہے. وقیل کان له ابن یقال له عبد العزى وقد طهر الله من ذلك واعاذه منه. ایک ایسے ہی قول ذکر کر دیا گیا جس کا خود مصنف رد کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی چیزوں سے پاک رکھا ہوا ہے کہ بعضوں نے کہہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شہزادے ہوئے جن کا نام آپ نے عبد العزى رکھا. تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبد العزى یعنی بت کے اوپر نام رکھیں گے بچے کا، پاسبل ہی نہیں تھا، ممکن ہی نہیں تھا. مصنف فرماتے ہیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پاک رکھا ہے اور اس سے محفوظ رکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح اپنے کسی بچے کا نام رکھیں. تو ایسا کوئی نام اور ایسی کوئی اولاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوئی تھی. تو تینوں شہزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چھوٹی عمر ہی میں انتقال کر گئے تھے. اب بیٹیوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. والبنات 4، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. زینب سب سے بڑی شہزادی حضرت زینب،
تزوجها ابو العاص بن وائل بن ربيع بن عبد العزى ابن عبد شمس وهو ابن خالتها وامه هالة بنت خويلد ولدت له عليا مات صغيرا وامامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. یعنی پہلی شہزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان سے ابو العاص بن وائل بن ربی بن عبد العزى ابن عبد الشمس نے نکاح کیا تھا. یہ پہلے غیر مسلم تھے, اسلام لے کر نہیں آئے تھے, لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت ابو العاص بن وائل بن ربی نے اسلام بعد میں قبول کر لیا تھا, اور یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ زاد بھائی تھے. یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بہن تھی حالہ بنت خویلد, ان کے یہ بیٹے تھے, تو خالہ زاد بھائی تھے. انہی سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تھا, اور ان کے ایک شہزادے تھے علی, شہزادے علی تھے. انہی کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ بالکل پرانے مشکیزے کی طرح ان کا حال ہو گیا تھا, یعنی وصال کا وقت بالکل قریب آ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ان کی التجا پہ تشریف لائے تھے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو بعض صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی کہ آپ بھی یا رسول اللہ, آپ بھی رو رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ تو رحمت ہے جو اللہ پاک مومن کے دل کے اندر رکھتا ہے, کہ اس کی وجہ سے آنسو یہ آ رہے ہیں, زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. عباس کے مطابق جو ہے یہ کوئی اور شہزادے تھے حضرت زینب کے جن کا انتقال ہو گیا تھا, اور بعض نے فرمایا کہ یہی حضرت علی تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کی وجہ سے ان کو صحت و شفا مل گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً بڑی عمر کو پہنچے تھے لیکن بالغ نہیں ہوئے تھے. اور فتح مکہ کے موقع پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے تھے تو اونٹنی پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا تھا. چھوٹے تھے اس لیے اپنے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر بٹھایا ہوا تھا. چھوٹی عمر میں انتقال ہوا, اور ان کے یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں دوسری جو ولادت ہوئی وہ بیٹی کی ہوئی جن کا نام امامہ تھا, امامہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ وہی حضرت امامہ ہیں کہ جن کی یہ خصوصیت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ان کو خود کندھے پہ بٹھایا, اور جب سجدے میں جاتے تھے تو پھر نیچے رکھ دیتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تو ان کو کندھوں کے اوپر اٹھا لیا کرتے. ویسے تو حسنین کریمین کے بھی واقعات ہیں, لیکن وہ کیا ہے کہ وہ پیٹھ پر آ کر تشریف فرما ہو گئے, پیٹھ پہ آ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, وہ ایک جدا گانا واقعات ہے, لیکن ان کا تذکرہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو کندھوں پہ اٹھایا, اور نماز کے لیے نیچے جاتے تو نیچے رکھ دیا کرتے تھے, پھر اٹھا لیا کرتے تھے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے, کسی اور کو اس کی اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, اور یعنی ایک مرتبہ ایک ہار بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میں اس کو دوں گا اپنے گھر والوں میں سے جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. تو سب کا ذہن کیا کہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا, کھیل رہی تھی, چھوٹی تھی, اور بلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہار ان کو دے دیا. ان کا نکاح سیدہ کائنات بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وصیت کے مطابق ان سے نکاح فرمایا. ٹھیک ہے, لیکن ان کی پھر آگے اولاد نہیں چلی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی شہزادی ہیں. دوسری شہزادی وفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. دوسری شہزادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تزوجها علی بن ابی طالب فولدت له الحسن والحسین ومحسنا مات صغيرا وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن ابی طالب. یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری شہزادی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, اور جن کا نکاح یعنی یہ تو مشہور و معروف ہیں. عمومی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات کا نام سب کو معلوم ہوتا ہے, اور یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا.
3 शहजादे आपके यहाँ हुए, हजरत हसन, हजरत हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, और तीसरे शहजादे हजरत मुहसिन या मुहस्सिन, मुहसिन या मुहस्सिन। ये जो हजरत मुहसिन या मुहस्सिन जो थे, ये क्या थे, छोटी उम्र में इंतकाल कर गए, चंद माह के थे, उसी वक्त इनका विसाल हो गया था। और 2 शहजादियां हुई, एक कौल के मुताबिक 3 शहजादियां हुई, और एक कौल के मुताबिक इनकी यानी हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की 2 शहजादियां थी। एक हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत उम्मे कुलसूम, इनसे हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह फरमाया था। क्योंकि आपने फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि क़यामत के दिन सारे रिश्ते नाते मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे रिश्ते के। मेरा जो नसब होगा, मेरे साथ जो मुताल्लिक़ रिश्ता है वो बाकी रहेगा। तो इसी फजीलत को हासिल करने के लिए हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इनके लिए पैगाम निकाह हजरत अली रदी अल्लाह तआला के पास भेजा था। तो हजरत उम्मे कुलसूम से हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह फरमाया। दूसरी शहजादी थी हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मैदान करबला में यही मौजूद थी। और सही कौल के मुताबिक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, उसी वक्त इनकी विलादत हो चुकी थी। तो ये सहाबियां हैं, ये सहाबियां हैं। इनसे हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के बड़े भाई हजरत जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हु, जाफर तैयार, इनके शहजादे हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने निकाह फरमाया था हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा से। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ जो मशहूर मारूफ कौल है वो ये है कि सईदा कायनात रदी अल्लाह तआला अन्हा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी शहजादी हैं, सबसे छोटी शहजादी हैं। दूसरे नंबर पर जिनकी विलादत हुई वो हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा। और तीसरे नंबर पर हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा है, सैयदा उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा। और चौथे नंबर पर हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई। ये कौल मशहूर भी है, और हाफिज इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नजदीक आपने फरमाया कि अगरचे के इज़्तिराब है, इख्तिलाफ है, लेकिन जिसकी तरफ दिल मुतमईन है वो यही कौल है कि पहले हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, फिर इसके बाद हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, फिर इसके बाद उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, और फिर इसके बाद हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनकी विलादत हुई। बाज़ों ने हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा, फिर हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा, फिर हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा, फिर इसके बाद हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनका तज़किरा ये किया है। ठीक है, तीसरी शहजादी का तज़किरा करते हैं, व रुकैयतु बिन्तु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी शहजादी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा है। तज़व्वजहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इनसे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हा ने निकाह किया। फमातत इंदहु, और इनका ग़ज़वा बदर के वक्त इंतकाल हो गया था। इन्हीं की तीमारदारी की वजह से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा बदर में हाजिर नहीं हुए थे। सुम्मा तज़व्वजा उम्म कुलसूम फमातत इंदहु, और फिर इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौथी शहजादी हजरत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनसे हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा के विसाल के बाद, इंतकाल के बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह हुआ। यानी यके बदीगरे एक के बाद दूसरी शहजादी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के निकाह में आई, इसी वजह से आपको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। ठीक है, ववलदत लहू रुकैयतु इब्नन, हजरत रुकैया रदी अल्लाह तआला अन्हा से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के एक शहजादे थे। फसम्माहु अब्दुल्लाह, इनका नाम हजरत उस्मान रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला रखा था, इनका नाम अब्दुल्ला रखा था। वह बिही काना युकना, और इसी वजह से हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की कुनियत अबू अब्दुल्ला थी, अबू अब्दुल्ला थी। ये भी बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। फल बनातु अर्बउन बिला खिलाफिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादियां बगैर किसी इख्तिलाफ के 4 हैं। फल बनातु अर्बउन बिला खिलाफिन, अहले सुन्नत का इत्तिफाक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 शहजादियां। वस्सहीहु फिल बनीना अन्नहुम सलासतुन, और बेटों के बारे में सही कौल क्या है कि आपके 3 बेटे थे। व अव्वलु मन वुलिद लहुल कासिम, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे हजरत कासिम पैदा हुए। सुम्मा ज़ैनब, फिर इसके बाद हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई। सुम्मा रुकैया,
پھر اس کے بعد حضرت رقیہ کی، ثم فاطمہ، پھر اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی، ثم ام کلثوم، پھر اس کے بعد حضرت ام کلثوم کی ولادت ہوئی، ثم فی الاسلام عبداللہ، پھر اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد جو سب سے پہلے ولادت ہوئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی، ثم ابراہیم بالمدینہ، پھر اس کے بعد سب سے آخری شہزادے مدینہ منورہ میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ وَأَوْلَادُهُ كُلُّهُم مِّن خَدِیجَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ مِن مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ ان کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا۔ ان کی ولادت کن سے ہوئی؟ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیہ کیا تھا مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، تو ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ وَكُلُّهُمْ مَاتُوا قَبْلَهُ إِلَّا فاطمہ، سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد آپ علیہ السلام کے سامنے ہی وصال فرما گئی، سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، فَإِنَّهَا عَاشَتْ بَعْدَهُ 6 أشهر، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فقط 6 ماہ دنیا میں تشریف فرما رہی، اس کے بعد ان کا بھی وصال ہو گیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صبر کے اوپر دلالت کرنے والی بات ہے کہ اگر غور کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اندر، تو جہاں آپ نے اور بہت ساری چیزوں کے اوپر کمال کا صبر کیا، فصبر صبرا جمیلا کے اوپر اعلیٰ درجے کا عمل کیا، کہ کفار کی اذیتوں کو برداشت کیا آپ نے، تو اگر با اعتبار رشتوں کی دیکھا جائے تو آپ ہی کے سامنے، یعنی آپ کی والدہ محترمہ دنیا سے پردہ فرما گئی جبکہ آپ ابھی صرف 6 سال کے تھے، اور والد صاحب صحیح قول کے مطابق ابھی آپ ماں کے پیٹ میں ہی تھے، اس سے پہلے ہی والد صاحب کا دنیا سے وصال ہو گیا، پردہ فرما لیا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا جان بھی تشریف لے جاتے ہیں، یعنی بچپن ہی کے اندر بڑے بڑے صدمے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا۔ پھر اس کے بعد جو خیال رکھنے والے افراد ہیں ان کا دیگر جو ہے وہ انتقال ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دنیا سے پردہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور اولاد کے اعتبار سے دیکھیں تو تینوں شہزادے چھوٹی عمر میں ہی دنیا سے جا رہے ہیں، تو کتنا بڑا ایک صدمہ لگتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں، نکاح ہوتا ہے، اس کے بعد یہ بھی دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں، اور ایک بیٹی ایک شہزادی باقی رہتی ہیں، تو ان کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں کہ میرے بعد سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کے ملو گی۔ اگر بندہ اس پہ غور کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتبار سے کیسے صدمے اٹھائے، اور ان پر اعلیٰ درجے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے جن کو مسائل پوچھتے ہیں بہت بڑا سبق موجود ہے۔ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مبارک کا ذکر کیا۔ اب آگے جو تذکرہ کر رہے ہیں مصنف علیہ رحمہ، وہ ذکر کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور عمرے کے بارے میں، حج اور عمرے کے بارے میں کہ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیے اور کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لے آئے، مدینے تشریف لے آئے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط ایک حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، حجۃ الوداع۔ مدینے تشریف لانے کے بعد آپ نے ایک ہی حج فرمایا۔ ہاں، مدینے تشریف لانے سے قبل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمائے یا نہیں، اس کے بارے میں علماء کا بہت تفصیلی کلام ہے اور اختلاف ہے آپس میں۔ بعض کا کہنا ہے کہ اصلاً حج نہیں فرمایا، بعض نے کہا کہ ایک حج مدینے آنے سے پہلے فرمایا تھا۔ صحیح ہے کہ آپ علیہ السلام نے مدینے آنے سے پہلے 3 حج فرمائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے مدینے تشریف لانے سے پہلے 3 حج فرمائے تھے، اور جب مدینے تشریف لے آئے تو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک ہی مرتبہ حج فرمایا، یعنی حج فرض ہونے کے بعد، حج فرض ہونے کے بعد آپ نے ایک حج فرمایا جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اور عمرے کے بارے میں اقوال مختلف ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کتنے عمرے فرمائے۔ بعض نے کہا 2،
بعض نے کہا 3 اور بعض نے کہا 4. 2, 3 اور 4. سب کی بات ٹھیک ہے. سب کی بات کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جو 2 کہے گا وہ 3 کو منع کرے گا, 3 کہے گا وہ 4 کو منع کرے گا. لیکن بات سب کی ٹھیک کیسے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے فرمائے ہیں, تو انہوں نے ایک تو وہ عمرہ شمار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے ساتھ کیا تھا, کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج قران فرمایا تھا جس میں حج اور عمرہ دونوں تھے. تو ایک عمرہ وہ ہو گیا. ایک عمرہ انہوں نے یہ شمار کیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر کفار نے روک لیا تھا, مشرکین نے روک لیا تھا, آگے جانے نہیں دیا تھا, تو اس سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ نہیں فرما سکے تھے. لیکن اس کو بھی مورخین نے, جو سیرت لکھنے والے ہیں, اس کو ایک عمرہ شمار کر لیا. بعض علماء نے اس کو ایک عمرہ شمار کر لیا. تو یہ کیا ہو گئے؟ 2 عمرے. پھر اس عمرے کی جو آپ نے قضا فرمائی تھی آنے والے سال, جس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے, آنے والے سال پھر آپ نے اس کی قضا فرمائی, تو یہ کتنے عمرے ہو گئے؟ ان کے مطابق 3 ہو گئے. اور پھر چوتھا عمرہ جب آپ نے جعرانہ کے مقام پر حنین کی غنیمت تقسیم فرمائی تھی, تو وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقل ایک عمرہ فرمایا تھا. تو یہ کتنے ہو گئے؟ 4 عمرے. جنہوں نے کہا کہ جی 3 عمرے, تو انہوں نے کہا کہ جس سال عمرہ نہیں کر سکے وہ عمرہ تھوڑی شمار ہوگا, وہ عمرہ شمار نہیں ہوگا, لہذا صحیح کیا ہوا؟ 3 عمرے ہو گئے. اور جنہوں نے کہا 2 عمرے, کہ 2 عمرے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جو مستقلاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے فرمائے ہیں وہ صرف 2 ہیں. ایک حنین کی غنیمت جب آپ نے جعرانہ میں تقسیم کی اس وقت, اور ایک اس وقت جب کہ حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو روک لیا گیا اور اگلے سال آپ نے اس کی قضا فرمائی. تو یہ 2 عمرے ہوئے. اور جو حج کے ساتھ عمرہ تھا وہ حج کے تابع تھا, حج کے تحت آئے گا, اس کو علیحدہ سے عمرہ شمار کرنے کی ضرورت نہیں. تو یوں کتنے عمرے ہو گئے؟ 2. تو 2 والوں کی بات بھی ٹھیک, 3 والوں کی بات بھی ٹھیک, 4 والوں کی بات بھی ٹھیک ہو گئی. صحیح ہے. فصل فی حجہ و عمرہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج اور آپ کے عمروں کے بارے میں یہ فصل ہے. روا حمام بن یحییٰ عن قتادہ قال قلت لأنس کم حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ قال حجۃ واحدۃ واعتمر 4 عمر. یعنی حمام بن یحییٰ حضرت قتادہ سے, اور حضرت قتادہ روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج کیے تھے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک حج اور 4 عمرے, ایک حج اور 4 عمرے. عمرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین صدہ المشرکون عن البیت, ایک تو عمرۃ النبی جس کو کہا جاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے روک لیا تھا, وہی حدیبیہ والا جس کا میں نے تذکرہ کیا, اس کو ایک عمرہ شمار کیا. والعمرۃ الثانیۃ حیث صالحوہ من العام المقبل, دوسرا عمرہ جب مشرکین سے اس بات پر صلح ہو گئی تھی کہ اگلے سال آ کر یہ لوگ عمرہ کریں گے, جس کو عمرۃ القضا کہا جاتا ہے. یہ 2 عمرے. وعمرتہ من الجعرانۃ حیث قسم غنیمت حنین فی ذی القعدہ, تیسرا عمرہ ذی القعدہ کے مہینے میں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ نے جعرانہ کے مقام پر حنین کی غنیمتوں کو تقسیم فرمایا. وعمرتہ مع حجتہ, اور چوتھا عمرہ جو آپ نے حج کے ساتھ کیا. صحیح متفق علیہ, یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری مسلم کے اندر موجود ہے. ہذا بعد قدومہ المدینہ, یہ معاملہ کب کا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے. وَأَمَّا مَا حَجَّ بِمَكَّةَ وَاعْتَمَرَ فَلَمْ يُحْفَظ, کیا مکہ مکرمہ میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اس وقت آپ نے حج اور عمرے فرمائے؟ تو یہ فرماتے ہیں مصنف کہ اس بارے میں بات کوئی محفوظ نہیں ہے, یعنی اس بارے میں کوئی درست اور صحیح سند کے بعد ساتھ جو ہے وہ بات معلوم نہیں ہے. والتی حج حجۃ الوداع ودع الناس فیها وقال عسى الا تروني بعد عامی هذا, جو بات حج کے بارے میں معروف ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے حجۃ الوداع کیا, اور اس کو وداع کہنے کی وجہ کیا ہے کہ اس میں آپ نے وہ خطبہ فرمایا جس میں لوگوں کو الوداع کیا, جس میں
لوگوں کو الوداع کیا اور آپ نے اس میں فرمایا کہ قریب ہے کہ تم مجھے اس سال کے بعد نہیں دیکھ سکو گے، اس سال کے بعد نہیں دیکھ سکو گے۔ تو حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع فرمایا، اور پھر اس کے بعد یعنی اسی سال ربیع الاول کا جو مہینہ آیا اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، یعنی حجۃ الوداع یہ ذی الحجہ کے اندر ہوا، اور پھر اس کے بعد جو اگلا سال شروع ہوا تو اس کے تیسرے مہینے میں یعنی ربیع الاول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا کہ امید ہے کہ تم اس سال کے بعد مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا جم غفیر یہ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے پہنچا ہوا تھا عرفات کے میدان میں، کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ تو لیں، یعنی اسلام لے آئے تھے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تبلیغ کے ذریعے، ان کی کوششوں کے ذریعے یہ سارے اسلام لے آئے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کو ابھی زیارت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا، دیہاتوں کے اندر رہتے تھے، دور دور رہتے تھے، عرب کے کونوں کے اندر رہتے تھے۔ تو جو حجۃ الوداع کا موقع تھا اس میں یہ صرف اس لیے حاضر ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، صحابیت کا شرف حاصل ہو جائے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں دین دنیا آخرت سب میں عطا فرمائے، اور کل بروز قیامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت خاصہ میں سے ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو حصہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ